بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثة نفر یمشون اخذهم المطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ نصیحت فرماتے، احکام بیان فرماتے، لیکن کبھی کبھار نصیحت کے لیے کوئی قصہ بھی بیان فرما دیتے، تو انہی سچے قصوں میں سے ایک قصہ ہے یہ۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی سفر کر رہے تھے اور یہ اس امت سے پہلی امتوں میں سے کسی امت کا قصہ ہے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگ تھے اس وقت، تو ان کا یہ قصہ ہے۔ اخذهم المطر، تیز بارش آ گئی تو انہوں نے فاووا الی غار فی جبل، انہوں نے کہا کہ اب کہاں ہم پناہ لیں۔ اچانک پہاڑ کا ایک غار ان کو نظر آیا، وہ غار میں داخل ہو گئے۔ فانحط علی فم غارہم صخرہ من الجبل، پہاڑ کا جو غار تھا اس کا منہ تو اس وقت کھلا تھا جس وقت وہ داخل ہوئے، لیکن اندر داخل ہونے کے بعد ایک چٹان اوپر سے نیچے گری، اس نے آ کر منہ بند کر دی۔ اب وہ بیچارے اندر محصور ہو گئے، تھے بڑے نیک۔ اس سے ایک سبق ہمیں آپ علیہ السلام دینا چاہتے ہیں ایک قصے سے، کہ دیکھو زندگی میں کی ہوئی جو نیکی ہوتی ہے یہ کام آتی ہے۔ یہ کب کام آتی ہے؟ جب کوئی مشکل انسان کو پیش آتی ہے تو سابقہ نیکی اس وقت کام آتی ہے۔ فانطبقت علیہم، بس ان کے اوپر آ کر وہ ایسا منطبق ہوا کہ بالکل نکلنے کی جگہ ہی نہیں تھی، اندر محصور ہو گئے۔ فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، ایک دوسرے کو کہنے لگے غور کرو کوئی زندگی میں ایسا نیک کام کیا ہو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، ان نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ نیک اعمال کا وسیلہ تو تمام علماء کے نزدیک جائز ہے، اور اصل وسیلہ کہتے ہی کسے ہیں؟ ہر وہ نیک عمل جو اللہ کے قریب کر دے۔ ہم نے تو وسیلے اور بنا رکھے ہیں نا، وسیلہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک وسیلہ ہے اعمال کا، ایک وسیلہ ہے جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن جیسے کہے تم ویسے جواب دو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھو، پھر اس کے بعد دعائے وسیلہ کرو۔ تو وہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک بہت اونچا مقام ہے، وہ اللہ نے صرف ایک ہی بندے کو دینا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ یہ بڑی بات ہے، میں نے تو حضور کے ان الفاظ میں بھی بڑی لذت پائی ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں وہی ہوں گا۔ سبحان اللہ، مجھے امید ہے، فخر نہیں ٹپکتا، یعنی امید ہے اللہ سے۔ اللہ کو تو اختیار، اللہ جسے بھی چاہے دے سکتا ہے، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے۔ امید ہونا اور بات ہے، اترانا اور فخر کرنا اور بات ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے نور ہی نور ہے۔ قرآن پاک کے بعد کس کا درجہ ہے جی؟ حدیث پاک۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں قرآن پاک کو تو ہم مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے۔ بلا ایسے لوگوں کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر جو کہے وہ کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ حضور کی بات نہ مانے تو دیندار بندہ رہ سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام کی حدیث کو ماننا بھی ایسے فرض ہے جیسے کہ قرآن مجید کو ماننا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصاً ہمارے ان نوجوان بچوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا، تو دعا کرو لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس چٹان کو دور کر دے۔ ان میں سے ایک نے کہا اللہم انہ ان کان لی والدان شیخان کبیران وَلَهُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ، میرے والدین دونوں بوڑھے تھے، میرے بچے بھی تھے، وَكُنْتُ أَرْعَىٰ عَلَيْهِمْ، میں صبح اپنے جانور لے کر جاتا تھا، شام کو چرا کے واپس آتا، پھر ان کا دودھ نکالتا،
سب سے پہلے وہ دودھ میں اپنے ماں باپ کو پلاتا. ماں باپ کا فرما بردار تھا. اسقیہما قبل بنیہ، اپنے بیٹوں سے بھی پہلے، اولاد سے بھی پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتا. تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ مجھے دیر ہو گئی، چراتے ہوئے واپس آتے ہوئے میں جب پہنچا تو دیکھا تو میرے دونوں والدین وہ سو چکے ہیں. اب میں تو دودھ میں نے نکالا تو صحیح جیسے کہ پہلے میں نکالتا تھا، پھر میں ان کے سرہانے پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا. تو اکرہ ان اوقظہما و اکرہ ان اسقی الصبیہ والصبیۃ یتزاعون. اب میرے بچے مجھ سے مانگ رہے دودھ، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا. میں نے کہا نہیں، پہلے ماں باپ کو دیں گے پھر آپ کو دیں گے. آپ جگانا بھی میں نے مناسب نہ سمجھا. حتی طلع الفجر، میں وہ پیالے لے کے کھڑا رہا. کب تک کھڑا رہا؟ صبح تک. اللہ اکبر. یہ کہنے کے بعد نا وہ کہتا ہے اے اللہ، اگر تجھے اس بات کا علم ہے اور تجھے علم ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا تھا ابتغاء وجہ کا، یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، ماں باپ کو میں نے خوش کیا تھا تیری رضا کے لیے، تو فافرج لنا فرجۃ نرى منها السماء. اے اللہ میری دعا سے کم از کم اتنی مہربانی تو کر دے، میرے اس عمل کو قبول کر لے، اس عمل کے ذریعے، اس عمل کے واسطے کہ آسمان تو ہم دیکھ سکیں، کوئی دھوپ تو نظر آئے، کیونکہ بارش تو رک چکی تھی، کوئی آسمان تو نظر آئے. ففرج اللہ فرعوا السماء. چنانچہ اللہ تعالی نے اس چٹان کو تھوڑا سا سرکا دیا اور وہ سرک گئی اور روشنی اندر آنے لگی. وقال الاخر، تین تھے نا آدمی، تو دوسرے نے یہ کہا اللہم انہا کانت لی بنت عم احببتها کاشد ما يحب الرجال النساء. اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے ایک چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا جس طرح کہ مرد عورتوں سے محبت عشق ہو جاتا ہے، محبت کرتے ہیں، تجھے پتہ ہے اللہ. فطلبت منہا، میں نے اس کو کہہ دیا. اب چچا پتہ ہے رشتہ نہیں دیتا ہوگا، میں نے اس کو کہہ دیا. اس نے کہا نہیں یہ گناہ ہے، ہم نہیں کرتے یہ. حتی آتیہا بمئت دینار فبغیت حتی جمعتہا. کہتے ہیں اس نے ایک مرتبہ اس کو ضرورت پڑی تو پیسوں کی، تو اس نے کہا 100 دینار کہیں سے لا کر دے دے مجھے، پھر میں تیرا مطلب پورا کر دیتی ہوں. کہتے میں نے جمع کیے 100 دینار اور اس کو میں نے دے دیے. اس کے بعد حتی جمعتہا فلما وقعت بین رجلیہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ اس نے یہ کہا جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ چکا تھا تو اس وقت قالت یا عبداللہ اتق اللہ. چونکہ وہ عورت بدکار نہیں تھی، وہ اصل میں ضرورت مند بن گئی تھی، تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا. ولا تفتح الخاتم الا بحقہ، مہر کو نہ توڑ مگر حق کے ساتھ. ابا جی سے رشتہ مانگ لے، اگر دیتا ہے تو ٹھیک ہے میں تیری بیوی بن جاؤں گی، لیکن ہے گناہ ہے، اللہ سے ڈر جا، یہ کام نہ کر. فقمت، کہتے میں نے وہ کام چھوڑ دیا، میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا. فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجا ففرجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے دعا کی اللہ یہ کام اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تھوڑا سا کھول دے چٹان کو اور سرکا دے، مہربانی کر. وہ چٹان اور سرک گئی ارے اور سرک گئے. تو دیکھو نا زندگی میں کیا ہوا جو نیک کام ہے وہ کام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، مشکلات حل ہو رہی. ففورج. وقال الثالث، اب رہ گیا آخری اور تیسرے نے کہا اللہم انی استاجرت اجیرا بفورک عروس، کہ ایک مزدور رکھا تھا، کام کروایا تھا اور اس کو میں نے چاول دینے تھے. عروس کہتے عربی میں چاول کو. وہ چاول لیے بغیر کام میرا پورا کر گیا، چاول چھوڑ کے چلا گیا. اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مزدور اب کہاں ہے کہاں نہیں. ہم تو خوش ہو جاتے نا چلو پیسے بچ گئے پیسے بچ نہیں گئے، بلکہ حقدار کو حق ملنا چاہیے نا. اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدور کو مزدوری کب دے دو؟ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو ایک مقدار تھی چاولوں کی، تو چاول چھوڑ کے چلا گیا، وہ چاول نہیں لے گیا. تو کہنے لگا کہ فلما قضا امرہ قال اعطنی حقی. میں نے اس کو کہا کہ یہ اپنا حق لے لے. اس نے بھی مجھے کہا مجھے میرا حق دے دے. میں نے کہا یہ چاول لے لے. اس نے کہا کہ چاول طے اگرچہ ہوئے ہیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ بے رغبتی کی. اس نے کہا نہیں میرا کام تھوڑا سا زیادہ تھا، چاول طے ہوئے اگرچہ یہ تھے لیکن میں یہ چاول نہیں لیتا. تھوڑا سا ناراض بھی ہو گیا وہ اور وہ چلا گیا. فلم ازل ازراؤ، میں نے تو اس پر زیادتی نہیں کی کیونکہ جو طے تھا وہ میں دینے لگا. کہتے میں نے انہی چاولوں کو
یہ کاشت کر دیا اپنی زمین میں نے کاشت کیا حتی جماعت منہ، اس سے چاول اگے، چاول کی جو فصل آئی اس کے بعد پیسے آ گئے، میں نے وہ بیچے چاول، پیسے آ گئے، اس سے میں نے بہت ساری گائے خرید لی، ترمہ بر وہ آتا اور ان کے لیے چرواہے رکھ لیے، مال بڑھتا گیا، اس کے مال کو بڑھاتا گیا۔ میں نے کہا چلو کبھی تو آئے گا، فجاءنی، ایک مرتبہ وہ آیا، وقال اتق اللہ، وہ بعض اوقات آدمی ناراض ہو کر جو چیز چھوڑ دیتا ہے تو زندگی میں دوبارہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، میں نے کہا جی اذهب الى، میرا حق ہے تیرے اوپر، وہ چاول شاور رہ گئے تھے۔ اس نے کہا یہ سارا یہ ریوڑ جو ہے گائے اور یہ چرواہے، یہ سارا مال تیرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی ایمانداری، بڑی بات عجیب کی۔ اس نے کہا پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، اس میں واعظ بھی بہت ہوتا ہے، اس میں تبلیغ بھی بہت ہوتی ہے، اس میں نصیحت بھی بہت ہوتی ہے، اس میں جس کو دیکھو وہی جی مولانا صاحب بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہی لیکچرار بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہی باتیں کرنے والا بنا ہوا ہے، لیکن دودھ خالص نہیں ملتا۔ وہ دیکھو کیا چیزیں خالص نہیں ملتی۔ ہمارا واعظ، ہماری نصیحت، ہماری مسلمانی کس چیز کی ہے، کس کام کی ہے؟ یہ اس نے سارا ریوڑ اور چرواہے کہا یہ تیرا مان ہے۔ تو آگے سے وہ کیا کہنے لگا، اللہ ولا تستہزئ، اس نے کہا اللہ سے ڈر، میں نے اپنے چاول مانگے ہیں، تھوڑے سے میرے چاول تھے، یعنی وہی دے دے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ قلت انی لا استہزئ بک فخذ، میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ ساری گائے جتنی ہیں یہ تیری ہیں، یہ تیرا مال ہے، یہ تو لے جا۔ یہ کیسے بن گیا؟ پھر اس نے تفسیر بتائی ہوگی اس کو، فاخذہ، اس نے وہ پھر سارا مال لے لیا، بڑا خوش ہو کے وہ چلا گیا۔ اب وہی عمل اس بندے کا، اے میرے پروردگار، اگر میں نے وہ مزدور کا مال جو میں نے بڑھایا تھا اور پھر میں نے پائی اس کو واپس کر دی تھی، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں راستہ عطا فرما، چٹان کھول دے، ابتغاء وجہ کا ففرج ما بقیہ۔ اچھا آخری نے جو دعا کی وہ عجیب کہی، اس نے کہا اللہ یہ تھوڑی تھوڑی سرکی ہے ان کی دعاؤں سے، اب میں تو تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اب تو ہمیں راستہ ہی دے دے، ساری کو ہٹا دے۔ ففرج اللہ، اللہ نے ساری چٹان کو ہی ہٹا دیا اور وہ باہر نکلا۔ زندگی میں کی ہوئی نیکی کو اللہ ضائع، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔